نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ کا احسان، اس کا کرم ہے کہ ہم ایک بار پھر پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم جملہ فعلیہ کر رہے تھے، جس کے لیے افعال کر رہے تھے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ جملہ فعلیہ کے دو پارٹ ہیں، فعل اور فاعل۔ اور فعل اصل میں ہے کیا؟ کلمہ کی وہ قسم ہے جو کسی کام کے کرنے یا ہونے کو زمانے کے ساتھ ظاہر کرے۔ اگر زمانے کی قید نہ ہو تو وہ کلمہ فعل نہیں ہوگا، وہ اسم ہوگا، اور اس اسم کو مصدر کہتے ہیں۔ یہ دیکھا ہم نے کہ اس کے روٹ لیٹرز جو ہیں عربی میں 99% افعال جو ایسے ہیں جن کا مادہ 3 حروف پر ہوتا ہے، انہیں ثلاثی کہتے ہیں۔ اور جو ہم نے ٹیبل بنائی گردان جس کو بولتے ہیں، وہ غائب، حاضر اور متکلم کے جتنے بھی ضمائر ہیں، جتنے ضمائر ہوں گے اتنے ہی وہ بنیں گے، کھانے بنیں گے، یعنی کہ واحد مثنیٰ جمع۔ اس میں کیونکہ مثنیٰ بھی ہوتا ہے، اس لیے عربی کی گردان سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ 14 ضمائر ہم یوز کرتے ہیں تو 14 ہی افعال بنیں گے۔ اب ہم نے بنائی تھی فعالہ سے ایک گردان، فا عین لام، فعالہ، یہ ایک ڈائی ہے، یعنی کہ اب ہم نے فا، عین اور لام تینوں پر فتح لگائی تھی، لیکن ماضی کے جو اوزان ہیں ان کی 3 ڈائی ہیں، فعالہ، فاعلہ، فاعولہ، یعنی کہ فا اور لام کلمہ جو ہے ان پر تو فتح ہی ہوگی ہمیشہ، لیکن جو عین کلمہ ہے اس پر فتح، کسرہ اور دمہ تینوں میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ لگانا ہماری مرضی نہیں ہے، یہ اہل زبان کی مرضی پہ ہے۔ جیسے ہم اردو میں کہا، لکھا، سنا، یہ 3 لفظ بولتے ہیں، ہم ان پہ کچھ اعراب نہیں بھی لگاتے تو بھی ہمیں پتہ ہے کہ ہم اس کو کہاں پڑھنا ہے، کہا یا کہا نہیں پڑھنا۔ اسی طرح جو اہل زباں ہیں وہ جس فعل کو یا جس اسم کو جیسے بولتے ہیں ہم نے ویسے لکھنا یا ویسے بولنا ہے، اس میں ہماری مرضی نہیں چلے گی۔ اب ہم نے فعالہ سے ایک گردان بنائی تھی، اس پہ اس بک جو ہے ہمارے پاس عامر سہیل صاحب کی، اس میں تینوں ڈائیوں پر فعالہ، فاعلہ اور فاعولہ پر کافی سارے افعال دیے ہوئے ہیں، تو پلیز وہ ساتھ کے ساتھ ہی آپ پڑھ لیں، یاد کر لیں، تاکہ بار بار آپ کو یہ دیکھنا نہ پڑے کہ عین کلمہ پہ ہم نے کون سا اعراب لگانا ہے۔ تو یہ کوئی بنائے گا خارجہ سے یا غافرہ سے یا ضربہ سے کوئی گردان؟ کوئی بنا سکتا ہے؟ جی کون سے ورڈ سے؟ خارجہ سے؟ خارجہ یا ضربہ، کوئی بھی جان کے جس کے عین کلمہ پہ فتح ہو، خارجہ بنا دیں، ضربہ بنا دیں، غافرہ بنا دیں، خلقہ بنا دیں، کوئی بھی بنا دیں۔ ضربہ، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتن، ضربتو، ضربنا۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ، بالکل ٹھیک، آپ کو خیر الحمدللہ آتی بھی ہے۔ اچھا، اب کوئی اور بنائے گا؟ جیسے فاعلہ ڈائی ہے، اس پر شاربہ سے یا رحمہ سے، آتی تو آپ سب کو ہی ہے الحمدللہ، کوئی بھی بنا دے۔ میں کوشش کرتی ہوں۔ کرو۔ شاربہ، شاربہ، شاربو، شاربتا، شاربتا، نو 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 نو، شاربات
جو تا تانیث ہوتا ہے یا ساکن ہوتا ہے، ہاں، بس یہ بات ذہن میں رکھیں. شربت. Yes, ہاں جی. شاربت. شربت، شربتا، شربنا، شربتا، شربتما، شربتم، شربتی، شربتما، شربتن، شربتو، شربنا. ہاں ٹھیک، بالکل شاباش، بہت اچھے. اب جو آئین پہ دمہ ہوتا ہے، پیش ہوتی ہے، یہ الفاظ کم ہوتے ہیں اور اس کی تھوڑا سا بنانا بھی گردان اس طرح سپیڈ سے مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ الفاظ ہوتے ہیں. تو اس میں قاروبا سے یا کاروما سے کوئی بنائے گا؟ کوئی نہیں بنا رہا تو میں بنا دوں. بنا دو. کروبا، کروبا، کروبو، کروبت، کروبتا، کروبنا، کروبتا، کروبتما، کروبتم، کروبتی، کروبتما، کروبتن، کروبتو، کروبنا. ہاں ٹھیک ہے. یہ دمہ بولنا تھوڑا سا مشکل ہے، تو دیکھیں اہل زبان اس کو کم ہی بولتے ہیں. اچھا، اب آگے ہم نے پڑھنا ہے جملہ فعلیہ میں. یہ ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے جو پارٹ ہیں وہ دو ہیں، ٹھیک ہے. جملہ فعلیہ کے دو پارٹ ہیں. کیا ہے؟ فعل، فعل پلس فاعل. ٹھیک ہے، یہ لازم ہے، ان کے بغیر جملہ فعلیہ نہیں بن سکتا، کیونکہ کوئی بھی فعل کسی فاعل کے بغیر انجام نہیں پا سکتا. اب فاعل میں ہم نے صرف اسم ضمیر پڑھے ہیں. گردان جو بنائی ہے، ضمائر اس کے اندر تھے نا، اسم ضمیر پڑھا ہے. لیکن اب ہم آج اسم ظاہر بھی پڑھتے ہیں، یعنی کہ نام نظر آئے گا کسی بھی کرنے والے کا، جو کام کر رہا ہے اس کا نام نظر آئے گا، وہ اسم ظاہر ہو جائے گا. اب جو بھی گردان کا صیغہ ہوتا ہے، یہ ایک مکمل جملہ ہوتا ہے. جیسے آپ نے یہ بنایا کہ قاروبا سے وہ قریب ہوا، ٹھیک ہے، وہ قریب ہوئے، ہم قریب ہوئے، تم قریب ہوئے، یہ پورا ایک جملہ ہے. تو اور یہ بھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ جو فاعل ہوتا ہے یہ حالت رفع میں ہوتا ہے، جو ضمائر یوز ہوئے ہیں وہ بھی حالت رفع کے ضمائر ہی ہوتے ہیں. اب ہم نے مثلا پڑھنا ہے کہ اسم ظاہر کے ساتھ. اب اس کی صرف ایک خاص بات آپ نوٹ کر لیں کہ جب اسم ظاہر ہو جائے گا، جب اسم ضمیر تھا تو ٹھیک ہے، اس وقت تو ساری گردان کے سارے صیغے استعمال ہوں گے. لیکن جب اسم ظاہر ہو جائے گا تو گردان کا صرف صیغہ نمبر 1 اور صیغہ نمبر 4 استعمال ہوگا. صیغہ نمبر 1 جو مذکر واحد کے لیے ہے، اور صیغہ نمبر 4 جو مؤنث واحد کے لیے ہے. صرف یہ دو صیغے استعمال ہوں گے. آگے اسم جو ظاہر ہے وہ واحد ہے، مثنیٰ ہے یا جمع ہے، اس بات کا کوئی آپ نے خیال نہیں کرنا. بس یہ دیکھنا ہے کہ اسم جو ہے وہ ظاہر ہو گیا ہے، تو اب ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس کا جنڈر کیا ہے. وہ مذکر ہے تو صیغہ نمبر 1 لگے گا، اگر وہ مؤنث ہیں چاہے بہت سارے بھی ہیں تو صیغہ نمبر 4 لگے گا. حالانکہ وہ دونوں صیغے ویسے واحد کے لیے ہیں، لیکن جب اسم ظاہر ہو جائے گا تو وہ سب کے ساتھ وہی لگیں گے. یہ بات خاص طور پہ آپ ذہن میں لکھ لیں. مثلا جیسے اب جیسے مثلا میں لکھوں میں بیٹھی، میں بیٹھی، اس کی عربی ہوگی، کیا ہوگی اس کی عربی؟ کوئی بولے گا؟ انا جالستو. آنا نہیں آئے گا، جلستو آئے گا بس، کیونکہ میں ضمیر ہے، ضمیر اس کے اندر ہے. جی جی. ہاں،
جالسا تو ہے ہی ہے وہ نا بیٹھنا. جلسہ وہ بیٹھا اور جلستو میں بیٹھا. تو ہاں جی جلستو میں بیٹھی. ٹھیک ہے. اگر میں یہاں لکھ دیتی ہوں فاطمہ بیٹھی، فاطمہ بیٹھی، تو کیا آئے گا؟ ہیں؟ جلست نہیں، فاطمہ تو ہاں جلست اس طرح سے ہوگا. جلست فاطمہ تو، فاطمہ کے اوپر فتح دمہ آئے گی. آپ کو پتہ ہے کیونکہ یہ دیکھیں نا، پہلا میں نے کہا نا چوتھا صیغہ استعمال کرنا ہے آپ نے مؤنث کے لیے. ہوئے ہوئے جلست فاطمہ تو. اچھا فاطمہ پہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک پیش آتی ہے، اس پہ دو نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے. پتہ ہے نا آپ کو اس بات کا کہ یہ خواتین کے جتنے نام ہیں جو گول تا پہ ہوتے ہیں ان سب کے اوپر آخر میں چاہے وہ یہ کامن ناؤن ہو لیکن ایک سائن آئے گا، ڈبل نہیں آئے گا. اب اگر میں یہاں کسی لڑکے کا نام لکھتی ہوں، مثلا زید بیٹھا، زید بیٹھا، تو کیا آئے گا؟ جلس زیدن. ہاں جالسا زید، بس پہلا صیغہ استعمال ہوگا زیدن. ٹھیک ہے. لیکن اگر یہاں دو لڑکے بھی ہوں تو بھی جالسا آئے گا، دو سے زیادہ ہوں تو بھی جالسا آئے گا. بس یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اب اگر اسی طرح خواتین، فاطمہ بیٹھی تو جالست فاطمہ تو، اور اگر دو لڑکیاں ہیں تو بھی جالست آئے گا، دو سے زیادہ ہیں تو بھی جالست آئے گا. بس یہ ذہن میں رکھنا ہے. لیکن اگر ضمیر کے ساتھ بنا رہے ہیں تو پورے سارے صیغے استعمال ہوں گے 14 کے 14. اچھا یہ ہوا اور ہیا، ٹھیک ہے، ان دو کا آپ کہیں گے کہ یہ ہم نے استعمال کرنے ہیں اسم ضمیر کی بجائے. جب اسم ظاہر ہو جاتا ہے تو ان کو استعمال کرنا ہے. اچھا مثلا اگر لکھا جائے ایک استاد داخل ہوا تو کیا آئے گا؟ کہیں بھی داخل ہوا. دخلت داخلہ آئے گا، سمپل داخلہ. معلم ہے، معلمہ ہوتا تو داخلت آتا، اور معلم ہے تو داخلہ میں نے آیا. مسلمہ کے سینس میں کیا. ہاں لیکن اچھا اگر ہم ال لگا دیتے ہیں ساتھ، یعنی کہ کوئی اسپیسیفک معلم داخل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم ال لگا دیتے ہیں داخل المعلم. اچھا اور بس یہاں ایک چھوٹی سی بات سمجھانی تھی، اس لیے میں یہ ال لگا کے بنا رہی ہوں. مثلا ہم لکھتے ہیں داخل المعلم، یہ ال کی وجہ سے یہاں سنگل دم آئے گا. پتہ ہے نا آپ کو، دمتین نہیں آئے گا. اب اس کو ہم نے یہ تو آرام سے پڑھ لیا ہے، لام کے اوپر فتح ہے وہ اگلی لام سے مل رہی ہے. لیکن اگر ہم کسی فیمیل ٹیچر کے لیے لکھتے ہیں کہ ایک استانی اندر داخل ہوئی تو ہم لکھیں گے داخلت، یہ تا ساکن ہے نا، ٹھیک ہے، المعلمات، تو یہ لام بھی ساکن ہے. اب اس کو ہم پڑھ نہیں سکتے، پتہ ہے نا آپ کو، پڑھ نہیں سکتے. تو اس کا ایک رول ہے، پتہ ہے کسی کو آپ میں سے؟ جب بھی یہ ال والا اسم آ جائے گا تو اس سے پہلے جو بھی اسم ہو یا فعل ہو اس کے نیچے کسرہ لگا کے اس کو آگے ملا کے پڑھا جائے گا. بس یہ عربک کا رول ہے، ٹھیک ہے. اس کو پڑھا جائے گا دخلت المعلمات. یہ ایک بات خاص بتانی تھی. اب ہم جملہ فعلیہ میں ہی ایک قدم اور آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. 10-15 منٹ میں ہم انشاءاللہ قاری لیں گے.
یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نا آپ اپنی بک کے اوپر ہی نوٹ کر لیا کریں، یا پھر جو اگر آپ کوئی کاپی بنا رہے ہیں تو اس پہ نوٹ کر لیا کریں. اس سے یہ ہوگا کہ پھر کبھی بھولیں گی نہیں، جیسے آپ اس کو جب بھی کھولیں گے تو آپ کی نظر پڑ جائے گی، کیونکہ گرامر جو ہے وہ جلدی بھولتی ہے. اب جملہ فعلیہ میں صرف فعل اور فاعل تو نہیں ہمیشہ رہیں گے نا، اس میں وہ بھی آئیں گے جن پہ وہ فعل واقع ہو رہا ہوگا. اب یہ فعل ہے اور ایک کرنے والا ہے، ٹھیک ہے. اب جن پہ وہ فعل وہ کر واقع ہو رہا ہے، جو اس کے اثر میں آ رہے ہیں، وہ انسان ہے، وہ چیزیں ہیں، وہ کچھ بھی ہے، تو وہ بھی اس میں اب ہم شامل کریں گے انشاءاللہ. اور اس کو کیا کہیں گے؟ مفعول، یعنی کہ فعل پلس فاعل پلس مفعول، اس سے جملہ فعلیہ بنائیں گے. فعل آپ کو پتہ ہے ورب کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور فاعل آپ کو پتہ ہے وہ کرنے والا ہے، اور مفعول آپ کو یہ پتہ ہے کہ جس پر کام ہوا ہے اس کو مفعول کہیں گے، یعنی کہ جس اسم پر فعل واقع ہو اس کو مفعول کہتے ہیں. اب مثلا ہم لکھتے ہیں کہ اچھا فاعل کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ حالت رفع میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، حالت رفع میں ہوتا ہے، اور مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے. یہ بات ذہن میں نوٹ کر لیں. جس طرح فعل رفع میں ہوتا ہے اسی طرح مفعول نصب میں ہوتا ہے. یہ مسٹ ہے کہ یہ نصب میں ہوگا، کہیں بھی کوئی مفعول آئے گا فاعل ہمیشہ رفع میں ہوگا، وہ ضمیر کی حالت میں ہے یا وہ ظاہر ہے. مفعول بھی وہ ضمیر کی حالت میں ہوگا یا ظاہر ہوگا، وہ نصب میں ہوگا. یعنی کہ جیسے فاعل کے لیے حالت رفع کے ضمائر یوز ہوں گے تو مفعول کے لیے حالت نصب اور جر والے ضمائر یوز ہوں گے. اب ایک جملہ ہے مثلا زید نے حامد کی مدد کی، ٹھیک ہے، اردو میں لکھتی ہوں پہلے. زید نے حامد کی مدد کی. اب اس میں زید کیا ہے؟ جو کام کرنے والا ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ فاعل ہے. فاعل. زید فاعل ہے. اور اس میں فعل کون سا ہے؟ مدد کرنا. مدد کرنا یہ فعل ہے. اچھا سب سے پہلے فعل کو ڈھونڈتے ہیں، پھر فاعل کو ڈھونڈتے ہیں، اور جو بچ جائے وہ مفعول ہوگا. اور مفعول 1 2 3 زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ حامد کے اوپر کیونکہ کام ہو رہا ہے، حامد کی مدد ہو رہی ہے، تو حامد مفعول ہے، اور مفعول ہمیشہ حالت نصب میں ہوگا. یہ بات ذہن میں رکھنی ہے. اب اس کا مثلا ہم اگر عربی میں ترجمہ کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ کوئی کرے گا؟ پہلے فعل کو لینا ہے. ناصارہ، دیکھو پہلے فعل لینے ہیں تاکہ بنانے میں آسانی ہو. ناصارہ ہو گیا، مدد کی، ٹھیک ہے. کس نے کی؟ اب فاعل کو لینا ہے. ہاں اب زید لے گئے. اب جو بچ گیا ہے وہ کیا ہے؟ حامد. حامد مفعول ہے. اس کو کیسے لکھیں گے؟ نصب میں حامدن. حامدن الف کے ساتھ. ہاں ٹھیک ہے. اس کا مطلب یعنی کہ آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے، یا پتہ نہیں شاید پہلے سے ہی آتا ہو، میں ایسے خوش ہو رہی ہوں کہ میں نے سمجھایا ہے. اچھا اب ایک جملہ اور بھی کر لیتے ہیں تاکہ میری تسلی ہو جائے. مثلا ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا. اچھا جب ہم مریم سینٹر میں پڑھ رہے تھے نا تو وہ ہمیں قرآن شریف کی آیات سے کرواتے تھے. اردو تو نہیں تھی نا، یعنی کہ جیسے آپ یہ عامر سہیل صاحب ہم کرتے ہیں کہ یہ اردو سے ہمیں سمجھا رہے ہوتے ہیں، ایک لینگویج جو ہمیں آتی ہے تو اس سے ہم دوسری لینگویج سیکھیں. لیکن وہ تو سارا ڈائریکٹ عربی سے ہی وہ کرواتے تھے، تو وہ قرآن شریف کی آیات لیتے تھے.
شروع میں تو ہمیں بہت مشکل ہوئی، لیکن پھر سمجھ آ گئی تھی کہ کیسے کرنا ہے. اللہ نے انسان کو پیدا کیا. اب اس میں ورب کیا ہے؟ خلق ان پیدا کرنا، پیدا کرنا پیدا کیا. ہاں، اب یہ پیدا کرنا کیا ہے؟ فعل ہے. فعل ہے. اور کیا کس نے ہے؟ اللہ نے. ہاں، یہ فاعل ہے. یہ فاعل ضمیر ہے ظاہر ہے؟ ظاہر. ہاں، یہ ظاہر ہے. ٹھیک ہے. اور یہ تو خیر فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ ظاہر ہے یا ضمیر ہے. اور یہ انسان جو ہے یہ کیا ہے؟ مفعول. ہاں، اب اس کی کوئی عربی کرے گا؟ ہاں، پیدا کیا کہ کیا ہوتا ہے؟ خلق اللہ الانسان. خالق کا پیدا کیا، کیونکہ اسم ظاہر ہے اور یہ کیا مذکر بولا جاتا ہے اللہ کا، اس لیے خالق کا آئے گا. خالق اللہ، خلق اللہ انسان. انسان. ہاں، انسانہ پہ فتح آئے گی. اور یہ آپ ہر اسم کے ساتھ لگا سکتے ہیں سوائے مضاف کے یا پھر جو کنکریٹ یہ نام ہوتے ہیں. بس باقی ہر اسم کے ساتھ لگ سکتا ہے. اچھا، یہ میں کچھ پریکٹس کے لیے بھیجوں گی آپ کو سینٹینس، ورنہ بک آپ کے پاس میرے خیال میں ہے تو 2 ایکسرسائزز ہیں اس میں دی ہوئی، ان کے تھوڑے تھوڑے جملے آپ پریکٹس کر لیجئے گا. ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ وداؤٹ مفعول بھی اور مفعول کے ساتھ بھی. اب ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں مفعول کو مزید ڈسکس کریں گے، یعنی کہ مفعول کو ہم نے یہاں ظاہر، اسم ظاہر کے طور پہ دونوں جملے کیے ہیں، کیونکہ حامد بھی ظاہر ہے اور انسان بھی ظاہر ہے، اور مفعول کو اسم ظاہر کیا ہے. اب اس کو ہم اسم ضمیر کی صورت میں بھی کریں گے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ مفعول ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ. ابھی تفسیر کا کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ. یہ لیڈیز کم کیوں ہے؟ اچھا، یہ ابھی نہیں آئی ہوں گی قرآن شریف سنا کے اپنا. چلے شروع کرتے ہیں ہم تفسیر کا انشاءاللہ. نہیں، وہ تجوید کی کلاس تو 10 بجے ہو گئی ہوئی ہے، وہ تو ٹائم سیٹل ہو گیا ہے اس کا. اوکے، وہ 10 بجے ہوگی. چلے ہاں جی، ٹھیک ہے وہ انشاءاللہ. سیٹل ہو گیا الحمدللہ. اب کوئی کلیش امید ہے نہیں ہوگا انشاءاللہ. وہ بس یہ ہے کہ اس کے پاس بھی شاید صرف وینسڈے کا دن ہی ہے، اور جی دنوں میں نہیں کروا سکتی. چلے ہم انشاءاللہ تفسیر کرتے ہیں. اپنی جو فرینڈز ہیں ان کو کہہ دیا کریں، یاد کروا دیا کریں کہ آپ لوگ لیٹ ہو رہے ہیں کلاس کے لیے، تو آپ کو بھی تھوڑا سا ثواب مل جائے گا انشاءاللہ کسی کو بلانے کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اچھا، آج یہ ہے رکوع نمبر 13 انشاءاللہ. سورہ بقرہ کا تو زیادہ ہوگا، 29، اور سپارے کا رکوع نمبر 13 ہے سیقول کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الطلاق مرتان. یہ آج کی آیات اہم بھی بہت ہیں. میں اپنی طرف سے کوشش کروں گی کہ آپ کو سارا سمجھ میں آ جائے، لیکن اگر کچھ نہیں سمجھ میں آیا تو آپ کے پاس میں ایک ریکارڈنگ بھیجوں گی، وہ آپ ضرور سن لیجئے گا. زیادہ ڈیٹیل کی نہیں ہے وہ ریکارڈنگ بھی، لیکن آپ کو کچھ رہ گیا ہو تو وہ سمجھ ضرور آ جائے گا انشاءاللہ. الطلاق مرتان. طلاق شرعی 2 بار ہے، یعنی کہ 2 طہروں میں ہے. پیچھے ہم
نے الہ پڑھا تھا، یعنی کہ مرد جو قسم کھا لے بیوی کے پاس نہ جانے کی، اور اگر وہ اپنی قسم توڑتا ہے تو اس کو کفارہ دینا ہوگا. اگر وہ اس کے پاس 4 ماہ کی مہلت تھی مرد کے پاس کہ وہ رجوع کر لے، لیکن اور اگر اس نے طلاق کا ارادہ کر لیا تو 3 حیض گزرنے تک عورت عدت کرے گی. ٹھیک ہے. ابھی یہ جو ہم آگے یہ طلاق کا پڑھ رہے ہیں، الہ والے مرد کے پاس 4 ماہ کی مہلت تھی، لیکن یہ جو طلاق کا ہے اس کی پاس 3 حیض کی مدت ہوگی، اس کی عدت کی نہیں، سوری، لوٹنے کی، اس کے رجوع کی. الطلاق مرتان، طلاق شرعی 2 طہروں میں ہے، یعنی کہ اگر 2 بار بھی طلاق دے دی تو عورت مرد سے علیحدہ ہو جائے گی. لیکن اس کا پھر اس کو آگے ایک فائدہ ہے کہ وہ تیسری طلاق نہ دے تو اس کو کیا فائدہ ہے، یہ آگے ڈیٹیل میں بتاؤں. فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، بس یا تو وہ اس کو روک لے معروف طریقے سے، یعنی کہ اچھی نیت کے ساتھ، او تصریح بإحسان، یا پھر اس کو رخصت کر دے احسان کے ساتھ، یعنی کہ عورت کو. ولا یحل، اور نہیں ہے حلال، لکم تمہارے لیے، ان تاخذوا، کہ تم پکڑو یا واپس لو. یہ مردوں سے کہا جا رہا ہے، کم کا صیغہ دیکھو. مما، من سے، ما جو، آتیتموہن، تم انہیں دے چکے ہو، شیئن، کچھ بھی، یعنی کہ مرد عورت کو کچھ بھی دے چکا ہے وہ اس سے واپس نہیں لے سکتا. ایک حدیث کے مطابق اگر اس نے سونے کا ڈھیر بھی دیا ہے، قنطارن کا لفظ آیا ہے، تو بھی وہ جس عورت کو طلاق دے رہا ہے اس سے وہ واپس نہیں لے سکتا. الا، مگر، ان، کہ، یخافا، وہ دونوں ڈرتے ہوں. الف اثنین ہے، دیکھیں، اللہ، مگر، یقیمہ، کہ وہ قائم رکھ سکیں گے دونوں، حدود اللہ، اللہ کی حدود کو، کہ وہ دونوں ڈرتے ہیں کہ وہ شاید اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے. فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تمہیں ڈر ہو، اللہ یقیمہ حدود اللہ، کہ نہ تم قائم رکھ سکو گے اللہ کی حدود کو، فلا جناح، پس نہیں ہے کوئی گناہ، علیہما، ان دونوں پر، فی مفتدت بھی، فی میں، ما جو، افتدا، فدیہ دے دے. تا تانیس ہے، یہ دیکھیں، تا ساکن ہے، یہ تانیس ہے، وہ عورت، یعنی کہ وہ عورت فدیہ دے دے، بھی کو ہی، اس مرد کو، اس مرد کو فدیہ دے دے، یعنی کہ عورت کچھ دے دلا کے طلاق لے لے. تلکا حدود اللہ، حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں. فلا تعتدوها، پس اس سے آگے نہ بڑھو، اس سے تجاوز نہ کرو. وَمَن يَتَعَدَّ، اور جو کوئی تجاوز کرے گا حدود اللہ، اللہ کی حدود کا، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پس وہی لوگ ظالم ہیں. اچھا، طلاق شرعی 2 طہروں میں ہے. طلاق کی قسمیں ہیں، وہ آگے آئیں گے سورہ طلاق میں اور سورہ نساء میں آئیں گی، لیکن تھوڑا سا بتا دیتی ہوں. ایک رجعی ہوتی ہے جس میں مرد رجوع کر سکتا ہے بیوی سے، وہ اس میں یہ دیکھیں ابھی ڈیٹیل میں بتاتی ہوں. ایک ہوتی ہے بائن، جب وہ رجوع نہیں کر سکتا، وہ بالکل اس سے جدا علیحدہ ہو جاتی ہے. اور یہ جو طریقہ یہاں بتایا جا رہا ہے، یہ اللہ کا بتایا ہوا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا کہ طلاق سنت کے طریقے سے کیسے دیں گے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، مومنین کو کوئی ایسا کام بھی کرنا ہے جو ان کی لائف میں ہے، بے شک وہ کم لوگ کریں گے، بے شک کہ اللہ کو ناپسند ہے طلاق، لیکن اس کے باوجود اس کا بھی ایک طریقہ بتایا، یعنی کہ مومن کو ہر کام ایک تک طریقے سے کرنا ہے، اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرنا. اب یہ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ طلاق 2 بار ہے؟ زمانے جاہلیت میں یا پھر جب اسلام بھی آ گیا تھا، اس کے شروع کے دور میں لوگ اپنی بیویوں کو ان گنت طلاقیں دے دیتے تھے، اور مدت ختم ہونے سے پہلے پھر رجوع کر لیتے تھے، پھر طلاق دے دیتے تھے. اور مقصد ان کا کیا ہوتا تھا؟ عورتوں کو یعنی کہ ذلیل و خوار کرنا، ظلم کرنا، ان کو اپنے ساتھ باندھ کے رکھنا، ان کی زندگی اجیرن کر دینا. یہ مقصد ان کا ہوتا تھا کہ نہ تو آزاد ہوگی اور نہ ہی ہم اس کو تمیز سے اپنی بیوی سمجھیں گے.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نے فرمایا کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا نہ میں تجھے الگ ہونے دوں گا اور نہ ہی تجھے پناہ دوں گا۔ اس عورت نے پوچھا وہ کیسے؟ تو اس نے کہا میں تجھے طلاق دوں گا اور ہر بار عدت گزرنے سے پہلے تم سے رجوع کر لوں گا۔ وہ عورت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی اور انہیں یہ ماجرا سنایا تو حضرت عائشہ خاموش رہی۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے انہیں ساری بات بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی کہ شوہر 2 بار طلاق دینے کے بعد یا تو رجوع کرے گا یا پھر چھوڑ دے گا۔ اب وہ چھوڑ بھی سکتا ہے، وہ تیسری طلاق بھی دے سکتا ہے، وہ پھر عورت آزاد ہوگی اپنی عدت پوری کرنے کے بعد، وہ جہاں چاہے شادی کر سکے گی۔ اب شوہر کو مزید رجوع کا یا طلاق کا حق نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فائنل فیصلہ کر دیا، بھائی تماشا نہیں بناؤ۔ اب اس میں کیا طریقہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب ایک مرد اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو اسے وہ اس طہر میں طلاق دے گا جس میں وہ اس سے ملا نہیں تھا، ٹھیک ہے، جسمانی تعلق نہیں ہوا تھا، اور اگر وہ اس طہر میں اگلے طہر تک اس سے وہ نہیں کرتا، جسمانی تعلق نہیں رکھتا، تو پھر اسے دوسرے طہر میں دوسری طلاق دینا ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب یہ آیت جو ہے اس سے یہ بات ہرگز نہیں آتی کہ کوئی شخص ایک ہی بار میں 2 دفعہ طلاق کہہ دے، یا پھر دوسری طلاق گزرنے کے بعد دوسری طلاق کے بعد عدت گزرنے سے پہلے یا تو رجوع کرے یا پھر تیسری طلاق دے کر ہمیشہ کے لیے اپنا رشتہ اس کے ساتھ سے عورت سے ختم کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے پسند کی ہے یہ بات کہ جب عورت اور مرد کا رشتہ ہو جاتا ہے، وہ رشتہ ازدواج میں بندھ جاتے ہیں، تو پھر وہ اس کو ہمیشہ کے لیے رکھیں، یعنی کہ ان کی نیت اس کو رشتے کو ہمیشہ کے لیے نبھانے کی ہو، نہ کہ چھوٹے موٹے عارضی اختلافات ہوں اور وہ اس کے بعد طلاق پہ آ جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اگر یہ جیسے اکٹھے 3 بار طلاق دے دینا، تو وہ پھر یہ حکمت جو ہے ان آیات کی وہ ختم ہو جاتی ہے، یعنی کہ سٹیپ بائی سٹیپ طلاق دینا۔ جب مرد طلاق دے گا تو عورت اس کے گھر میں ہی رہے گی، پہلی طلاق جب اس نے دی وہ گھر سے نہیں نکلے گی، وہ تیار بھی ہوگی تاکہ اس کے خامد کا دل جو ناراضگی ہے یا غصہ ہے وہ دور ہو جائے اور وہ اس سے رجوع کر لے۔ جبکہ اب دیکھیں آپ نے معاشرے میں 3 طلاقیں ہوتی ہیں اور وہ اس عورت کو 1 منٹ میں گھر سے ہی باہر نکال دیتے ہیں۔ تو وہ جو حکمت ہے قرآن کی، یہ ساری ترتیب سے طلاق دینا اور رجوع والے احکامات کی، وہ تو سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح یعنی کہ الگ الگ طہر میں الگ الگ طلاق دینے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ خاندان تباہ ہونے سے بچ جائیں، بچے بربادی سے بچ جائیں، عورتوں کی زندگی جو برباد ہو جاتی ہے وہ اس سے بچ جائے۔ شوہر نے اگر وقتی طور پہ طیش میں غصے میں کلمہ طلاق اپنی زبان سے نکال بھی لیا ہے تو وہ ٹھنڈا ہو جائے اور رجوع کر لے۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد ابوبکر صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابتدائے عہد میں حضرت عمر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھیں۔ امام مسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ابتدائی 2 سالوں میں 3 طلاقیں ایک مانی جاتی تھیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں دیکھا کہ لوگوں نے کثرت سے طلاق دینا شروع کر دیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ لوگوں نے اس معاملے میں عجلت سے کام شروع کر دیا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں سوچنے کا موقع دیا تھا، تو اب ہم جو 3 طلاقیں ہیں ان کو ایک ہی نافذ کر دیں گے۔ چنانچہ نافذ کر دیا۔ امام احمد نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، رکانہ بن عبد یزید نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی۔ اس کے بعد انہیں اس پر بڑا غم ہوا تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کس طرح طلاق دی ہے؟ تو انہوں نے کہا ایک ساتھ 3 طلاقیں دی ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا ایک ہی مجلس میں دی ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ سب ایک طلاق شمار ہوں گی
اگر چاہو تو رجوع کر لو، چنانچہ انہوں نے رجوع کر لیا، یعنی کہ یہ حدیث سے ثابت ہے کہ ایسا ہوا تھا۔ اچھا، اب یہ کہ حضرت عمر فاروق نے جو کچھ کیا یہ ان کی رائے تھی جسے انہوں نے مصلحت عامہ کے تقاضے کے مطابق نافذ کیا تھا، ورنہ سنت کا انہیں بھی پتہ تھا، اور ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو 3 حقیقی طلاق اعتبار کرنے سے زیادہ ان کا یہ فیصلہ ایک تعزیراتی اور اجتہادی حکم تھا تاکہ لوگ آئندہ طلاق دینے میں عجلت سے کام نہ لیں۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے جان کے اس میں سے پڑھ کے سنایا ہے آپ کو تاکہ میری طرف سے کچھ اس میں انٹر نہ ہو جائے۔ اب عالم صاحب نے انہوں نے مفسر نے لکھا ہے کہ اب حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ حلالہ ہر طرف ہو رہا ہے، حرام کاری بھی ہو رہی ہے، اور جہالت اتنی عام ہے کہ لوگ جانتے بھی نہیں ہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں، اور اکثر لوگ یہ ہیں کہ وہ ایک ہی مجلس کی 3 طلاقوں کو فرض کر لیتے ہیں، اور پھر کیا ہے کہ فتنوں کا دور ہے، حلالہ والے مولوی مشہور ہو رہے ہیں، دیکھا آپ نے سنا ہوگا کئی بار، اور اب اس زمانے کے حساب سے بھلائی یہ ہے کہ قرآن اور سنت کی اس اتباع کو عام کیا جائے تاکہ شر اور برائی دونوں سے انحراف ہو جائے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا تھا وہ تو پھر رولا ہی پڑا ہوا ہے، فائدے نہیں ہو رہے، نقصان ہی ہو رہا ہے الٹا۔ کتنے تکلیف دہ بات ہے ایک عورت کے لیے کہ پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ حلالہ کرو اور یہ اور وہ، اور اس کے بعد پھر دوبارہ اسی شوہر سے اس کی وہ کروا دی جاتی ہے شادی۔ بس یہ آگے خیر تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل آئے گی۔ اچھا، اگلی آیت تھی کہ مرد سے کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ بیوی کو جو کچھ دے چکا ہے وہ واپس لے لے۔ اچھا، اب یہاں مرد کو نصیحت کی جا رہی ہے، یعنی کہ شوہر کو، کہ اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ بیوی کو تنگ کرے اور اس طرح کے حالات پیدا کر دے کہ جو کچھ وہ اس کو دے چکا تھا وہ بیچاری واپس کرے اور اپنی جان چھڑوائے۔ کرتے ہیں نا اس طرح کے حالات پیدا لوگ۔ اب اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جو کچھ وہ دے چکے ہو وہ واپس نہیں لے سکتے، تاکہ مرد جو ہیں وہ عورت کو تنگ نہ کرے، اور وہ اس میں مہر بھی آتا ہے اور گفٹ بھی آتے ہیں، جو کچھ بھی دے چکے ہیں واپس نہیں لینا، اور طلاق دینی ہے تو تمیز سے طلاق دیں، اور بیوی اپنی مرضی سے کچھ شوہر کو واپس کرنا چاہ رہی ہے تو وہ شوہر کے لیے لینا حلال ہوگا۔ اچھا، بیوی اگر کچھ مال شوہر کو بطور فدیہ دے دے تو وہ ان دونوں کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ اللہ کی حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو۔ اب یہ جو آیت ہے اسی سے احکام خلا لیتے ہیں۔ خلا یہ ہوتا ہے کہ عورت مرد کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، اس کو کوئی پرابلم ہے اور وہ اس سے طلاق لینا چاہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو طلاق دینے کی اجازت تو نہیں دی، لیکن خلا لے سکتی ہے، تو اسی آیت کو خلا کی بنیاد مانتے ہیں علماء۔ یعنی کہ تھوڑا مال یا زیادہ مال دے کے عورت شوہر سے طلاق لے سکتی ہے، یعنی کہ شوہر کو طلاق دینے پر راضی کر سکتی ہے، اور وہ اس کے ساتھ کسی مجبوری کی وجہ سے زندگی نہیں گزارنا چاہ رہے۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ یہ آیت ثابت بن قیس کے بارے میں نازل ہوئی تھی، ان کی بیوی ان سے نفرت کرتی تھی۔ امام بخاری رحم اللہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ ثابت بن قیس کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ثابت کے دین و اخلاق میں کوئی عیب نہیں نکالتی، لیکن اسلام کے بعد کفر کو مکروہ جانتی ہوں، یعنی ڈرتی ہوں کہ مجھ سے ان کے حق میں کوئی نافرمانی نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس کا وہ باغ واپس کر دو گی، یعنی کہ جو انہوں نے انہیں حق مہر میں دیا تھا، تم وہ باغ واپس کر دو گی؟ اس نے کہا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت رسول سے کہا کہ باغ لے لو اور اسے طلاق دے دو۔ ٹھیک ہے، اب احادیث سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ خلا اسی صورت میں جائز ہے جب قاضی، حاکم، جج کی نظر میں عورت کا عذر ثابت ہو، یعنی کہ وہ خود سے خاوند سے یہ مطالبہ نہیں کر سکتی، اس کو قاضی، جج اور عادل کے پاس آنا پڑے گا، اور بغیر عذر کے، بغیر مجبوری کے اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے خلا کراتی ہے
تو اس کے بارے میں احادیث میں بڑی شدید قسم کی وعیدیں آئی ہیں۔ مسند احمد میں ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر سے بغیر کسی مجبوری کے طلاق مانگے گی اس پر جنت کی خوشبو حرام ہوگی۔ اور مسند احمد میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلا مانگنے والی اپنے شوہر سے جدائی مانگنے والی عورتیں منافق ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں صرف 2 احادیث ہیں، ویسے اس کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں۔ اچھا، جب عورت خلا لے لے گی تو مرد کو رجوع کا حق نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے طلاق نہیں دی۔ جب مرد طلاق دے گا تو رجوع کا حق رکھتا ہے، لیکن جب عورت خلا لے گی تو مرد کو رجوع کا حق نہیں ہوگا، اور یہ جو ہے یہ ایک طلاق شمار کی جائے گی۔ خلا جو ہے وہ ایک طلاق شمار کی جائے گی، یعنی اگر وہ دونوں خاوند بیوی دوبارہ ملنا چاہیں گے تو وہ نکاح کر سکتے ہیں، دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، یعنی کہ اور اس کی عدت بھی جو ہے خلا کے بعد عدت وہ 1 ماہ ہوگی۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ یعنی کہ یہ ایک طلاق شمار ہوگا خلا، جیسے طلاق رجعی۔ اس کے بعد شوہر بیوی دوبارہ چاہیں، یعنی کہ رجوع نہیں کر سکے گا مرد، لیکن دوبارہ نکاح کر سکے گا، اور اس کی عدت جو ہے وہ 1 ماہ ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَإِن طَلَّقَهَا، بس اگر اس کو طلاق دے دی، یعنی کہ تیسری طلاق دے دی، فَلَا تَحِلُّ، بس نہیں ہے حلال لہو اس کے لیے، من بعد اس کے بعد، حتیٰ یہاں تک کہ تنکحہ نکاح کرے، زوجن شوہر سے، غیرہ اس کے علاوہ، یعنی کہ اس کے بعد شوہر اگر بیوی کو طلاق دے دے تو پھر اس کے لیے حلال نہیں یعنی کہ اس سے ملنا، یہاں تک کہ اس کے علاوہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح کرے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر وہ طلاق دے دے، فلا جناح، یعنی کہ وہ دوسرا شوہر جو تھا وہ اس عورت کو طلاق دے دے، فلا جناح، پس نہیں ہے کوئی گناہ، علیہما ان دونوں پر، ان یتراجعا کہ وہ دونوں رجوع کر لیں، ان ظنا اگر وہ سمجھتے ہوں، یہ گمان کرتے ہوں یا خیال کرتے ہوں، یا ان یقیما کہ وہ قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ اللہ کی حدود کو، وَتِلْكَ حدود اللہ اور یہ اللہ کی حدود ہے، یبینھا وہ بیان کر رہا ہے ان کے لیے، لقوم یعلمون جاننے والی قوم کے لیے۔ یہ ہا کی جو ضمیر ہے یہ حدود کی طرف جا رہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگر شوہر بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو پھر اس کے لیے حلال نہیں ہوگی وہ عورت، یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح کر لے۔ پھر اگر دوسرا شوہر اسے طلاق دے دے تو دونوں کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں کہ آپس میں مل جائیں، اگر انہیں یقین ہو کہ اللہ کی حدود کو قائم رکھیں گے، اور یہ اللہ کی حدود ہے جنہیں وہ جاننے والی قوم کے لیے بیان کر رہا ہے۔ اب یہاں تیسری طلاق مراد ہے، یعنی کہ اگر مرد نے 2 طلاقیں دے دی تھیں عورت تو، اور رجوع نہیں کیا تھا تو عورت اس سے علیحدہ ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، تیسری دینے کی ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن اگر اس نے کہا کہ ہاں ہمیشہ کے لیے ہی دور کرنا ہے تو تیسرے طور میں بھی طلاق دے دیتا ہے، تو عورت 3 حیض تک عدت گزارے گی اور پھر وہ جہاں چاہے دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن اگر عورت کو 3 طلاقیں دے دی، اب وہ عورت اس مرد کے لیے کہیں کسی طریقے سے بھی حلال نہیں ہے، یعنی کہ رجیت ختم ہو گئی، اب طلاق بائن واقع ہو گئی ہے، اور وہ نکاح جدید کے ذریعے، نہ ہی نکاح جدید کے ذریعے حلال ہے، نہ ہی اب وہ عدت میں اس سے مل سکتا ہے، جہاں تک کہ کوئی دوسرا مرد اس عورت سے نکاح کرے اور وہ برضا و رغبت اس سے نکاح کرے، اس کو ہمیشہ کے لیے اپنی بیوی بنانے کے لیے نکاح کرے، اس کی ویسے ہی نکاح ہوا ہو جیسے اس کا پہلا نکاح ہوا تھا، اس کا ویسے ہی حق مہر لکھا گیا ہو، اس کا ویسے ہی ولیمہ ہوا ہو، تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر وہ مرد مر جائے یا طلاق دے دے تو وہ پھر پہلے شوہر کے ساتھ دوبارہ شادی کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن شرط کیا لگائی آگے اللہ تعالیٰ نے
کہ دوبارہ وہ اچھی ازدواجی زندگی گزارنا چاہیں، یعنی کہ انہیں یہ یقین ہو کہ اب وہ لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، فتنہ فساد نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں گے، تو دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رفاعہ قرظی کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ رفاعہ نے مجھے تیسری اور آخری طلاق دی تھی، اس کے بعد میں نے عبد الرحمن بن زبیر سے شادی کی، لیکن اس کا مردانہ آلہ کپڑے کے کھندے کی مانند ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ شاید تم رفاعہ کی زوجیت میں دوبارہ جانا چاہتی ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ تم دونوں ایک دوسرے کی مٹھاس چکھ لو، یعنی جماع کر لو، اور وہ بھی اپنی مرضی سے اگر وہ دے طلاق دے تو۔ اس سے کیا معلوم ہوا ہے کہ نکاح حلالہ کے ذریعے اگر کوئی آدمی اس عورت کے ساتھ جماع کر بھی لیتا ہے تو وہ عورت اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور حلالہ کرانے والے دونوں پر اللہ کی لعنت کی خبر دی ہے، اور جس پر لعنت بھیج دی گئی ہو وہ شادی کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ شادی تو اس کو کہتے ہیں جو میں نے کہا کہ ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے کی جاتی ہے، جہاں اس کی رخصتی ہوتی ہے، جہاں اس کو تحفے ملتے ہیں، جہاں اس کا ولیمہ ہوتا ہے، وہ دلہن بنتی ہے، اس کا ولیمہ ہوتا ہے، اس کی رخصتی ہوتی ہے، جہاں لوگ اتنے گواہ ہوتے ہیں، تو یہ حلالہ کے نکاح میں تو یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی، تو پھر وہ کیسی شادی ہوئی؟ حاکم نے نافع سے روایت کیا ہے کہ ایک آدمی نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک ایسے شخص کے بارے میں دریافت کیا جس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی تھی۔ اس کے بعد اس کے ایک بھائی نے بغیر کسی ساز باز کے یعنی کہ ایگریمنٹس کے اس سے شادی کر لی تاکہ اسے اپنے بھائی کے لیے حلال بنائے، تو کیا وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی؟ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا نہیں، ایسے نکاح کے بغیر حلال نہیں ہوگی جو اس روبت کے ساتھ کیا گیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ہمیشہ ازدواجی زندگی گزارے گا۔ پھر فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے نکاح کو زنا تصور کرتے تھے۔ حاکم نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَ، پس وہ پہنچ جائیں، أَجَلَهُنَّ، اپنی عدت پوری ہونے کی مدت تک، فَأَمْسِكُوهُنَّ، پس روک لو ان کو، بِمَعْرُوفٍ، معروف طریقے سے، یعنی کہ اچھی نیت کے ساتھ، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا پھر ان کو رخصت کر دو اچھے طریقے سے، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، اور نہ تو ان کو روکو، ضِرَارًا، تکلیف دینے کے لیے، ضرر پہنچانے کے لیے، لِتَعْتَدُوا، تاکہ تم حد سے بڑھو، وَمَن يَفْعَلْ، اور جو کوئی ایسا کرے گا، ذَلِکَ، یعنی کہ ایسا کرے گا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، پس اس نے یقیناً اپنی ذات پر ظلم کیا، وَلَا تَتَّخِذُوا، اور نہ تم بناؤ، آیات اللہ، اللہ کی آیات کو، ہزوا، مذاق، ہنسی، وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو یا ذکر کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کا، علیکم، اپنے اوپر، وما انزلہ، اور جو نازل کیا، علیکم، تم پر، من الکتابی، کتاب میں سے، والحکمتی، اور حکمت میں سے، یعظکم بہ، یعظکم، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، بہ، اس کے ساتھ، یعنی کہ کتاب اور حکمت کے ساتھ، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، وعلموا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، بکل شیء علیم، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اور اگر تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہونے لگے تو انہیں نیک نیتی کے ساتھ روک لو یا خوش اسلوبی کے ساتھ چھوڑ دو، اور انہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہ روکو تاکہ حد سے تجاوز کرو، اور جو ایسا کرے گا وہ اپنے اوپر ظلم کرے گا، اور اللہ کی آیات کا مذاق نہ اڑاؤ، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اور قرآن اور سنت کو یاد کرو جو اس نے تم پر اتارا ہے، جس کے ذریعے تمہیں نصیحت کرتا ہے، اور اللہ سے ڈرو، اور جان رکھو کہ اللہ سب کچھ کا علم رکھنے والا ہے۔ اب یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے طلاق رجعی کا حکم بیان کیا ہے کہ 1 یا 2 طلاق دینے کے بعد
عدت گزر جانے سے پہلے چاہو تو نیک نیتی کی صحت رجوع کر لو اور چاہو تو چھوڑ دو تاکہ اس کی عدت مکمل ہو جائے، اور دیکھو اسے نقصان پہنچانے کی نیت سے رجوع نہ کرو کہ جب اس کی عدت ختم ہونے کو آئے تو رجوع کر لو اور پھر طلاق دے دو، تاکہ اس کی جو عدت کی مدت ہے وہ ختم ہی نہ ہو، بڑھتی جائے۔ اس لیے یہ جو زیادتی ہے کہ ایسا کرنے والا خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی حدود کا پاس یا لحاظ نہیں رکھا، یعنی اللہ کے احکامات کو اس نے کھیل تماشا سمجھ لیا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیتوں کا مذاق اڑانے سے منع فرمایا۔ یعنی ایک تو یہ کہ اللہ کی آیات کو کھیل تماشا سمجھ لینا، یہ بھی مذاق ہے کہ بار بار طلاق دے رہے ہیں، بار بار رجوع کر رہے ہیں۔ اور دوسرا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے، بیویوں کو طلاق دے دیتے یا کسی عورت سے شادی کرتے یا کسی غلام اور لوڈی کو آزاد کر دیتے اور پھر کہتے تھے کہ یہ تو ہم نے ایسے مذاق میں کیا تھا۔ اب پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ایسی طلاق کو بھی نافذ کر دیا جو چاہے مذاق میں دی گئی ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کام ایسے ہیں جو چاہے سنجیدگی سے کیے جائیں یا مذاق کی نیت سے کیے جائیں وہ نافذ العمل ہو جاتے ہیں، نکاح، طلاق اور بیوی سے رجوع۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مذاق بنانے سے بالکل سختی کے ساتھ منع کر دیا کہ اگر کوئی مذاق میں بھی کرے گا تو یہ کام ہو جائیں گے، طلاق، نکاح اور بیوی سے رجوع کرنا، یہ تینوں کام مذاق میں بھی ہو جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اور آخری آیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، بے شک ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے۔ واتقوا، اور ڈرو، وعلموا، اور جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، بے شک وہ علیم و خبیر ہے، ہماری ڈھکی چھپی ظاہر باطن ہر چیز سے واقف ہے۔ اس لیے ہمیں جو بھی ہم کام کریں ایز اے مسلم، ایز اے مومن، وہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا الہ العالمین، جو بھی میں نے بولا میرے مولا، اس میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو میری جہالت ہے، میری کم علمی ہے، اور شیطان کی وسوسہ ہے، اسے ہمارے ذہنوں سے محو کر دے یا اللہ۔ اور اگر میں نے کچھ اچھا بولا ہے تو وہ تیری طرف سے تھا، تیرا فیض ہے، تیرا کرم ہے میرے مولا، اس کو ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں بٹھا دے اور مجھے معاف کر دے میرے مولا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا الہ العالمین، یا اکرم الاکرمین، یا ذی الجلال والاکرام، میرے مولا، میرے مالک، میرے داد، ہم سب کے احوال درست فرما دے یا اللہ۔ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ ہمیں ہدایت دے اور سیدھے راستے پر رکھ۔ اللہم ارحمنی بالقرآن واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا الہ العالمین، یا اکرم الاکرمین، یا ذی الجلال والاکرام، ہم سب کے گناہ معاف فرما دے یا اللہ۔ تمام حاضرین محفل پر اپنی رحمتوں کی خاص الخاص بارش کر دے یا اللہ۔ ہمارے دلوں کی جائز خواہشات کو پورا کر دے یا اللہ۔ ہماری اولادوں کا ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا یا اللہ۔ ہمارے والدین کی مغفرت فرمانا، جو حیات ہیں انہیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ عافیت کے ساتھ زندگی عطا فرما یا اللہ۔ جو وفات پا گئے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے یا اللہ۔ ہم سب پر اپنا رحم فرما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔